کرنے چلا تھا کہ حضرت حسین سے جو محبت ہے یہ ہمیں صحابہ نے پہنچائی. کس نے پہنچائی؟ صحابہ. کیسے پہنچائی صحابہ نے؟ پیارے آقا گلی سے گزر رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں پیارے آقا، صحابہ ساتھ ہیں، سیدہ فاطمہ کا گھر آیا. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. میرے خیال تسی چپ کر کے بوو، میں اگلے 10 منٹ پورے کرنا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. وہ جو کہ تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کمی زہرا. پردے دھیاں دے گجن والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا. حضرت فاطمہ کا گھر تھا. پیارے آقا گلی سے گزر رہے ہیں، رونے کی آواز آئی. صحابہ کو وہیں چھوڑا. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں آقا نے وہیں گلی میں چھوڑا، دستک دے کے اندر تشریف لے گئے. دیکھا حضرت حسین پگوڑے کے اندر ہیں، رو رہے ہیں. پیارے آقا نے دیکھا تو اوپر والا بٹن یہ قمیض کا یہ زیادہ ٹائٹ تھا، زیادہ سخت تھا. اس بندش کی وجہ سے حضرت حسین تکلیف میں تھے، رو رہے تھے. پیارے آقا نے وہ بٹن کھولا اور اس بندش کی وجہ سے جو نشان بن چکا تھا، پیارے آقا نے نبوت کے لبوں سے اس نشان والی جگہ پہ بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک قافلے میں پیارے آقا کے ساتھ تھا، میری سواری بھی تھی، پیارے آقا کی سواری، حضرت فاطمہ کی سواری، اور حضرت فاطمہ کی گود میں حسن و حسین تھے. روئے. حضرت فاطمہ نے اپنی کنیز بھیجی پیارے آقا کے پاس. اس کنیز نے آ کے بتایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے پیغام بھیجا ہے کہ حسن و حسین پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، میرے مشکیزے میں پانی ختم ہو گیا ہے. پیارے آقا نے اپنا مشکیزہ دیکھا، اس میں بھی پانی نہیں تھا. صحابہ سے پوچھا، ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا. تو پیارے آقا اپنی اونٹنی فاطمہ کی اونٹنی کے قریب لائے اور قریب لا کے فرمایا بیٹا حسن مجھے پکڑا دے. حسن کو اپنی گود میں لیا اور نبوت کی زبان حسن کے منہ میں ڈال دی. حسن چوستے رہے، خاموش ہو گئے، رونا بند کر دیا. حسن کو واپس فاطمہ کی گود میں دیا اور پھر فرمایا اب حسین مجھے دے دے. حسین کو اپنی گود میں لیا اور نبوت کی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی. حسین نبوت کی زبان چوستے رہے. جب حسین خاموش ہو گئے تو پھر حضرت حسین کو فاطمہ کے گود میں واپس کر دیا. یہ واقعہ دیکھنے والے ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ صحابہ نے ہمیں، اور صحابہ نے پھر محبت کے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں پیارے آقا کے دروازے پر مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. شام کے بعد میں نے دستک دی، آقا باہر تشریف لائے، مجھے مسئلہ بھول گیا. میں نے دیکھا آقا بڑے موٹے دکھائی دے رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ عصر کے وقت بڑے پتلے سے تھے، ابھی بڑے موٹے دکھائی دے رہے، اپنے اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی، سردی کا موسم تھا. تو پیارے آقا نے اشاروں میں اسے کہا کہ میرے کندھے سے چادر اتار. وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے چادر اتاری تو میں نے دیکھا داہنی بغل میں حسن تھا، بائیں بغل میں حسین تھا. آقا نے پھر حسن کا سر قریب کیا، اسے سونگا، پھر حسین کا سر قریب کیا، اسے سونگا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگتے ہو، جب مجھے خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں. یہ محبت ہے. اس محبت کو صحابہ نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا. یہ جتنی محبت ہے پیارے آقا کی. میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں. یہ 6 سال کا حسین جب گود میں آقا پیار کرتے ہیں، کان پیدا ہوئے، کان میں اذان کہی، گڑتی دی، لب کو چوما، گردن کو چوما. حسین سجدے سے کھیلتا ہے، کندھے پہ سوار ہو جاتا ہے. آقا خطبہ دے رہے ہیں، حسین داخل ہوتا ہے مسجد نبوی کے سیڑھیوں پر، گرتا ہے. پیارے آقا یہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں. یہ جتنے واقعات ہیں 6 سال کی عمر تھے. حضرت حسین کی عمر 6 سال. پیارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما لیا. وہاں سے
سنانے والوں نے اٹھایا حسین کو کربلا پہنچا دیا. کربلا میں حضرت حسین کی عمر ہے 58 سال. کتنی؟ 2 کم 60. 6 سال سے اٹھایا 58 سال پہ پہنچا دیا. 52 سال کی زندگی کہاں گئی؟ کتنی؟ بولو نا. آج کوئی خطیب 10 سال خطابت کر جائے خطبات شائع ہو جائیں گے. کوئی مدرس 20 سال پڑھا جائے اس کی سوانح حیات لکھ دی جائے گی. امت کی اتنی بڑی شخصیت, پروردہ آغوش نبوت, حیدر کے دل کا چین, فاطمہ کا نور العین, پیارے آقا کا دل کا ٹکڑا. آقا فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین. اس کی 52 سالہ زندگی پہ پردہ کیوں ہے؟ 52 سالہ. کتنی؟ 52 سالہ. اس لیے کہ اس پردے کو اٹھا دیا جائے تو حسین نظر آئے گا عمر کے ساتھ. اس سے پردہ اٹھاؤ تو حسین نظر آئے گا عثمان کے ساتھ. اس سے پردہ اٹھاؤ تو حسین نظر آئے گا معاویہ کے ساتھ. 2.25 سال حضرت ابو بکر کا دور ہے. کتنا؟ 2.25 سال. حسین کا بچپن ہے, بچپن ہے حسین کا. ابو بکر اٹھاتے ہیں, چومتے ہیں. پیارے آقا دنیا سے رحلت فرمائی. صحابہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی. ابو بکر کو منبر پہ بٹھایا. ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے, امیر منتخب کیا ہے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ابو بکر خطبہ دیجئے. حضرت ابو بکر خاموش. دوسری دفعہ پھر فرمایا ابو بکر خطبہ دیجئے. ابو بکر خاموش. تیسری دفعہ جب صحابہ نے عرض کیا ابو بکر خطبہ دیجئے, تو حضرت ابو بکر کی نظریں یوں متلاشی ہیں. فرمایا خطبہ دیتا ہوں, مجھے حسن و حسین نظر نہیں آ رہے. انہیں لایا جائے. حسن کو لایا گیا, حسین کو لایا گیا. حضرت ابو بکر نے منبر کی داہنی جانب حسن کو بٹھایا, بائیں جانب حسین کو بٹھایا, اور صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا صحابہ آقا دنیا سے چلے گئے, آقا نظر نہیں آ رہے. خطبہ آقا کا غلام دے گا, اور آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن و حسین کو دیکھ لے. توجہ ہے؟ پردہ اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا کہ حسین ابو بکر کی گود میں دکھائی دے گا. پردہ اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا. حضرت حسین امیر المومنین حضرت عمر کو ملنے کے لیے آئے. جب دروازے پہ پہنچے تو دیکھا حضرت عمر کا بیٹا بیٹھا تھا باہر. عبداللہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں اس لیے بیٹھا ہوں, اندر ابا جی مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ, مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی, میں باہر بیٹھ گیا. حضرت حسین بھی ساتھ باہر بیٹھ گئے. جوان حسین 16-17 سال کا حسین باہر بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد عبداللہ کو اجازت ملی. عبداللہ اندر داخل ہوئے, ساتھ حسین بھی تھے. حضرت عمر نے جو حسین کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میں پوچھتا ہوں کوئی بتائے کیا حضرت عمر اپنے بیٹے کے لیے کھڑے ہوئے؟ کیا کوئی بیٹے کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ حسین کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پوچھا حسین آپ کب آئے؟ حضرت حسین نے فرمایا چچا کافی دیر سے آیا ہوں. باہر کیوں تھا؟ باہر اس لیے تھا, میں نے پوچھا عبداللہ سے, عبداللہ نے کہا مجھے اجازت نہیں ملی تو میں باہر اس لیے بیٹھ گیا. عمر نے بیٹے کو اجازت نہیں دی, میں تو علی کا بیٹا ہوں, میں تو علی کا بیٹا ہوں, مجھے کیسے اجازت ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا حسین عبداللہ کے لیے تو یہ قانون ہے کہ اجازت ملے تو آئے. حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے, لیکن جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے پیارے آقا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے, مجھے وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جب آقا تجھے پیار کیا کرتے تھے. حسین عبداللہ کے لیے تو قانون ہے کہ اجازت ملے تو اندر آئے. حسین تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے, جب جی چاہے جب مرضی ہو آ جایا کر, عمر حاضر ہے. حضرت عمر ہی کا دور ہے. حضرت حسین کی عمر ہے 17 برس, 17 برس کے جوان ہیں. حضرت ابو ہریرہ ساتھ ہیں. دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. دوپہر کا موسم, شدت کی گرمی, دھوپ, گرمی پڑ رہی ہے, گرد و غبار کپڑوں پر, جوتوں پر. حضرت حسین تھک کے آ کے بیٹھے. حضرت ابو ہریرہ اٹھے, بوڑھے ابو ہریرہ, اور اپنے کندھے سے چادر اتار کے حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. حضرت حسین کی چیخ نکل گئی. چیخ مار کے کہا چچا ابو ہریرہ آپ امت کے اتنے بڑے محدث, آپ کی چادر میرے جوتوں پر. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حسین مجھے منع نہ کر, میں نے تیرے نانا سے سنا ہے, تیرے نانا نے فرمایا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کر.
مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین۔ بہرحال میں ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ لوگ آج سوچتے ہیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو مقابلے میں آئے نا حسین کے، وہ بھی مسلمان تھے، بحث ہوتی ہے، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، قاری تھے، اذانیں ہوتی تھیں، تلاوت کرتے تھے۔ توجہ ہے سب کی؟ حسینی بیٹھے ہو جی؟ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پہلی بات تو یہ کہ قاتل کون تھا؟ پہلی بات تو یہ قاتل کون تھا؟ مجھے یہاں دعوت دی مولانا عبد الغفور صاحب نے، مجھے یہاں دعوت دی عثمان صاحب نے، کیا کہہ کے؟ قاضی آؤ، بڑے دیوانے ہیں تیرے، بڑے دیوانے ہیں تیرے، تجھے سننا چاہتے ہیں، تجھے سننا چاہتے ہیں۔ اچھا میں جو آیا، راستے میں میرا کوئی راستہ روک لیتا بدماش، تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے جا کے مجھے جا کے چھڑائیں؟ ذمہ داری ہے، بے شک بے شک، بولتے نہیں، ذمہ داری ہے۔ میں کیویں سمجھاواں تانوں، کیویں سمجھاواں تانوں؟ توجہ ہے سارے دی کہ نہیں ہے؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ اچھا یہ اگر وہ مجھے مارتا ہے تو ایک آدھ تھپڑ تو عثمان کو بھی لگا ہوا نظر آنا چاہیے نا، کہ اس نے مداخلت کی تھی، اس نے جو قاضی پہ حملہ کیا تو یہ آگے آ گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، حضرت حسین پہ حملہ کرنے والے شامی تھے، یزید کی فوج تھے، ارے بلایا تو نے تھا، کوئی ایک آدھ بندہ تیرا بھی تو مرتا۔ بہت خوب، واہ قاضی صاحب، ماشاءاللہ، ایک آدھ بندہ تیرا بھی تو مرتا، خط تو تو نے لکھے تھے، آ جاؤ آ جاؤ، بہت خوب، واہ کوئی سمجھ آ رہی میری بات؟ میوے پک گئے ہیں، آ جائیے، بہاریں آ گئی ہیں، آ جائیے، 12,000 خط۔ اب مجھے یہاں پہ آ کے کوئی بدماش پکڑ لے اور میں چوک میں کھڑے ہو کے بلاؤں عثمان کدھر ہو، آؤ نا، اور عثمان کہے مجھے تو نہیں پتا، مولانا عبد الغفور صاحب کدھر ہے، وہ کہیں مجھے تو۔ حضرت حسین کربلا کے چوک میں کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہاں ہے سلیمان بن ربی، کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ وہ کوفی کہاں ہے جس نے مجھے خط لکھے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے تو پتا نہیں۔ ارے جس تو بھی تو سامنے آتا۔ بہرحال میں وہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، توجہ سب کی کہ کونی ہے؟ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ سامنے بھی مسلمان تھے۔ میں صرف ایک جملہ اپنا موقف، اپنا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سبھی الحمدللہ یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، الحمدللہ مسلمان بیٹھے ہیں نا، مسلمان بیٹھے ہو نا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی اٹھے اور قرآن جلا دے، باہر کوئی پوچھنے والا کہے کیا ہوا تھا، کون تھا، تو آپ کہیں گے نا وہ ایک مسلمان تھا، مسلمان تھا۔ اس نے جب یہ عمل کیا تو مسلم نہ رہا، اس نے جب یہ عمل کیا تو مسلم نہ رہا۔ آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں، آپ اپنے پوتے کے بارے میں کہہ سکتے ہو وہ مجھ سے ہے، آپ اپنے نواسے کے بارے میں کہہ سکتے ہو وہ مجھ سے ہے، لیکن یہ نہیں کہو گے میں نواسے سے ہوں، میں پوتے سے ہوں، یہ ایسا معنی نہیں، محبت کا وہ معیار ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں معنی اپنے ذوق میں کرنے چلا ہوں۔ آقا فرما رہے ہیں حسین منی، حسین محمد ہے، حسین محمد ہے اور محمد حسین ہے۔ اب جو حسین کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ حسین کے نہیں محمد کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور جو محمد کے مقابلے میں آئے وہ مسلمان تھا، وہ مسلمان ہے نہیں،
نہیں حسین تیرا حسین میرا حسین جگ کا حسین رب کا حسین سب کا نشان منزل حسین حق کا وہ اولیاء کا وہ انبیاء کا وہ مرتضیٰ کا وہ مصطفیٰ کا وہ صوفیوں کا کلندروں کا وہ خشکیوں کا سمندروں کا گل امامت نبی کا پرتو نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر حسن سجدہ حسین وہ انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت شہید زندہ ہے تا قیامت حسین ہم کو بتا گیا ہے سبق ہم کو سکھا گیا ہے کیا میرے انکار کو ہی نہ دیکھو میرے اقرار کو بھی دیکھو جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ جسے پیر بناؤں پیر بناؤ جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ جسے پیر بناؤں پیر بناؤ حسین ایک دل نشی کہانی حسین دستور حق کا بانی حسین عباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین ایمان کی جستجو ہے حسین یزداں کی آبرو ہے حسین تنہا تھا کربلا میں حسین کا ذکر چار سو ہے فرات کی نبض رک گئی ہے حسین مصروف گفتگو ہے جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے حیات باقی ملاقات باقی آخر دعوانا